مجید انفا ورلڈ میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جنس کے لحاظ سے ہم نے پڑھا کہ اسم کی دو قسمیں، اسم مذکر اور اسم مؤنث۔ اسم مذکر نر چیز کے نام کو کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اسم مذکر حقیقی اور دوسرا اسم مذکر مجازی یا غیر حقیقی۔ اسی طرح اسم مؤنث کی بھی دو قسمیں، ایک حقیقی اور دوسرا مجازی۔ اسم مذکر حقیقی وہ ہوتا ہے جو جاندار چیزوں کے نام ہو، جاندار چیزوں کے نام کو اسم مذکر حقیقی اور بے جان چیزوں کے نام کو اسم مذکر غیر حقیقی کہتے ہیں۔ جاندار میں قدرتی طور پر مادہ اور نر کے جوڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے الگ الگ الفاظ موجود ہوتے ہیں، اور جو بے جان اسما ہے اس میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا، محض ایک فرضی تعلق کی بنا پر ہم اسے مذکر یا مؤنث قرار دیتے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم انسانی تذکیر کے بارے میں پڑھیں گے، انسانی تذکیر و تانیث۔ انسانی تذکیر مذکر کو کہتے ہیں اور تذکیر اور تانیث مؤنث کو کہتے ہیں۔ انسانی تذکیر و تانیث، جیسے ابو، اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ امی۔ ابو، امی، بھائی، بہن، سسر، ساس، دھوبی، دھوبن۔ انسانی تذکیر و تانیث، جیسے ابو کی مؤنث امی، بھائی کی مؤنث بہن، سسر، ساس، دھوبی، دھوبن۔ اس کے اپنے قواعد ہیں، وہ قواعد میں نمبر وار لکھ کے دیتا ہوں۔ اچھا، جنس کے اعتبار سے ہم نے پڑھا کہ اسم کی دو قسمیں، اسم مذکر اور اسم مؤنث۔ اسم مذکر اور اسم مؤنث کو تذکیر و تانیث بھی کہتے ہیں، تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک حقیقی اور دوسرا غیر حقیقی۔ تذکیر و تانیث حقیقی، جاندار اسما کی تذکیر و تانیث حقیقی ہوتی ہے، کیونکہ قدرتی طور پر ان میں نر اور مادہ کے جوڑے موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے الگ الگ الفاظ پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ تذکیر و تانیث غیر حقیقی، یہ تو بے جان اسما ہوتے ہیں، اس میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا، محض ایک فرضی تعلق کی بنا پر ہم اسے مذکر یا مؤنث قرار دیتے ہیں، تو وہ اس لیے غیر حقیقی تذکیر و تانیث کہلاتے ہیں۔ تو انسانی تذکیر و تانیث جتنے بھی ہیں، ان کے قواعد میں نمبر وار لکھ کے دیتا ہوں۔ انسانی تذکیر و تانیث کے قواعد، قاعدہ نمبر ایک، مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ الفاظ پہلے سے موجود ہیں، جیسے ابا تو اس کی مؤنث اما، ابو، امی، بادشاہ، ملکہ، خاوند، بیوی، مرد، عورت، داماد، بہو، غلام، کنیز یا لونڈی، سسر، ساس۔ اس طرح اور بھی بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے لیے الگ مذکر اور الگ مؤنث بھی موجود ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں یاد کرنی پڑے گی، کیونکہ وہاں پر ٹیسٹ میں یہ آیا ہوا ہوتا ہے کہ امی کا مذکر لکھیں یا ابو کی مؤنث لکھیں۔ اچھا، قاعدہ نمبر 2، اگر مذکر کے آخر میں الف یا ہا ہو، جیسے اندھا، بچہ، اندھا کے آخر میں الف آیا ہوا ہے اور بچہ میں گول ہا آیا ہوا ہے، تو ایسے مذکر کو ہم مؤنث بناتے وقت اس سے یا معروف سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے اندھا ہے
تو یہاں الف کو ختم کر کے ہم اندھی بنا لیں گے، اندھی، اندھا مؤنث کیا بنے گی؟ اندھی۔ بچہ، اب بچہ جو ہے بے چیم ہے، آخر میں یہ ہاں ہے، اس کو حذف کر کے آخر میں ہم اس کی جگہ یا معروف لگا دیں گے۔ بچہ سے بچی، بیٹا، بیٹا کے آخر میں الف آیا ہوا ہے تو بیٹا سے بیٹی، اور پگلا، پگلا سے پگلی، شہزادہ، شہزادہ کے آخر میں ہاں آیا ہوا ہے تو ہم اسے مؤنث کیسے بنائیں گے؟ شہزادی۔ اسی طرح کھانا، کھانا سے ہم مؤنث بنائیں گے تو کھانی ہوگا، کیا؟ کھانی۔ لڑکا سے لڑکی، نواسا سے نواسی، دادا سے دادی، نانا سے نانی۔ قاعدہ نمبر 3۔ اچھا، قاعدہ نمبر 2 سے فارغ ہونے کے بعد ہم بڑھتے ہیں قاعدہ نمبر 3 کی طرف۔ قاعدہ نمبر 3، مذکر کے آخر میں الف یا ہو، یعنی وہ الفاظ جن کے آخر میں الف یا ہو تو اسے ہم مؤنث کیسے بناتے ہیں؟ اس کے بعد آخر میں ہم نون بڑھا لیتے ہیں تو پھر مؤنث بن جاتے ہیں۔ مثلا دلہا ہے، دلہا کے الف کو ہم نے حذف کیا، ختم کیا تو دلہن بنا دیا، آخر میں ہم نے نون کا اضافہ کر دیا، دلہن۔ بنگالی، بنگالن، بنگالی کے آخر میں یا آیا ہوا ہے تو ہم نے یا کو ختم کر کے اس کی جگہ نون بڑھا دیا، بنگالن بن گیا۔ بنگی، بنگن۔ یہودی، یہودن۔ گویا، گوین۔ مالن، مالی، مالن۔ درزی، درزن۔ دھوبی، دھوبن۔ یہ قاعدہ نمبر 3 ہے۔ اب قاعدہ نمبر 3 ختم ہونے کے بعد ہم قاعدہ نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 4، مذکر لفظ کے آخری حرف کو حذف کر کے یا بلا حذف نی یا انی لگانے سے وہ مذکر لفظ مؤنث بن جاتی ہے۔ حذف کرنا مطلب ختم کرنا، جیسے استاد ہے تو استاد کے آخر میں دال ہے، اس کو ہم ختم کریں گے اور نون چٹینی لگا دیں گے تو استانی بن جائے گی، استانی۔ درویش، یہاں ہم بلا حذف کوئی لفظ ختم نہیں کریں گے اور نون چٹینی لگائیں گے تو درویش نہیں بن جائے گا، درویشنی۔ دیوانہ، آخر میں ہا آیا ہوا ہے تو اس ہا کو ہم حذف کریں گے، ختم کریں گے تو دیوانی بن جائے گی۔ دیور ہے، دیور میں بغیر حذف کیے الف نون چٹینی لگائیں گے تو دیورانی بن جائے گی۔ سید، یہاں پر بھی بغیر حذف کیے نون چٹینی بڑھا دیں گے تو سیدنی بن جائے گی۔ نوکر، نوکر کے ساتھ بھی بغیر حذف کیے ہم الف نون چٹینی لگا دیں گے تو نوکرانی بن جائے گی۔ ملا، ملا کے ساتھ بھی ہم بغیر حذف کیے نون چٹینی لگا دیں گے تو ملانی بن جائے گی۔ مغل کے ساتھ الف نون چٹینی بڑھا دیں گے تو مغلانی بن جائے گی۔
یہ قاعدہ نمبر 4 ہے۔ اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 5۔ قاعدہ نمبر 5، عربی فارسی میں تانیث کی علامت گول ہا ہوتی ہے۔ مذکر لفظ کے آخر میں گول ہا بڑھا دینے سے وہ مذکر لفظ مؤنث بن جاتی ہے۔ عربی فارسی میں تانیث یعنی مؤنث کی علامت آخر میں مذکر کے آخر میں گول ہا آ جاتی ہے تو وہ مذکر لفظ جس کے آخر میں ہم گول ہا بڑھا دیتے ہیں وہ مؤنث بن جاتی ہے۔ مثلا اداکار، اس کے آخر میں ہم نے گول ہا بڑھا دیا تو یہ مؤنث بن گئی اداکارہ۔ خالو سے خالہ، زوج سے زوجہ، گلوکار سے گلوکارہ، ضعیف سے ضعیفہ، معلم سے معلمہ، اور والد سے والدہ، مریض سے مریضہ، محترم سے محترمہ، اور حسین سے حسینہ۔ قاعدہ نمبر 5 سے فارغ ہونے کے بعد ہم قاعدہ نمبر 6 پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 6۔ عربی کے وہ الفاظ جو فاعل کے وزن پر ہو تو مذکر لفظ کے آخر میں گول ہا بڑھا دینے سے وہ مذکر مؤنث بن جاتی ہے، جیسے فاعل، بالغ، حاکم، خادم، زاہد۔ اب اس کو ہم مؤنث میں کیسے تبدیل کریں گے؟ بالغ کے آخر میں ہم گول ہا لگائیں گے تو مؤنث بن جائے گی، بالغ سے بالغہ، حاکم سے حاکمہ، خادم سے خادمہ، زاہد سے زاہدہ، اور طالب سے طالبہ۔ اسی طرح شاعر سے شاعرہ، اور وارث سے وارثہ، ناصر سے ناصرہ، اور فاضل سے فاضلہ، ظالم سے ظالمہ۔ یہ انسانی تذکیر کے 6 قاعدے ہو گئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مذکر مؤنث کی پہچان اور اس کی علامات۔